أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا وأنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض رحيم إنا صدق الله مولانا العظيم. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہے، اپنے رب کے دین پر شاد ہے، اور انہیں ان کے رب نے عذاب سے بچا لیا. کھاؤ اور پیو خوشگواری سے، صلہ اپنے اعمال کا. تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر پیچھے ہیں، اور ہم نے بیاہ دیا انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، بس ہم نے بھی ملا دیا انہیں ان کی اولادوں کے ساتھ، اور ان کے اعمال میں سے کسی بھی قسم کی کچھ کمی نہ کی. سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت کے ساتھ. ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی ہے اور نہ ہی گناہگاری، اور ان کے لیے ان کی خدمت گار لڑکے ان کے اردا گرد پھریں گے، گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، اور ان میں ایک دوسرے کی طرف منہ کیا اور پوچھتے ہیں، اور بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان فرما لیا اور بچا لیا ہمیں عذاب سموم سے، یعنی لو کے عذاب سے. بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا لکھ کر جنت کے غیروں کی طرف جان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا
ان جانا ان مانا نہ رکھا ہے رزق کا ان جانا ان مانا نہ رکھا ہے رزق کا للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد دنیا سے مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم. اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ قرآن کریم کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے آج پھر موقع عطا فرمایا ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست. یہ وہ اللہ کا احسان ہے جو کوئی بھی انسان اپنے بازو کی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچ کے یہاں آیا ہے یا سوچ رہا ہے یا اس کے ذہن میں کبھی بھی آئے کہ وہ خود یہاں آ سکتا ہے اور وہ خود اپنی قوت کے بل بوتے پہ یہاں پہنچا ہے تو یہ غلط فہمی نکال دیجئے. اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے انسان کے بازو کی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی کرم نوازی سے پہنچا جاتا ہے کہ وہ جس سے خوش ہو جائے جس سے وہ راضی ہو جائے یا جس کو بڑا پیار کرے. اور حضور کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس سے بھی آپ کو ایک خاص انداز میں رحمت ملتی رہے گی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا بول دیجیے؟ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جس کی بھلائی کا ارادہ خود اللہ کر لے اور وہ کسی کے لیے یہ ارادہ کر لے, اس کے ارادے میں یہ بات آ جائے کہ اب میں نے اس بندے کو ہدایت دینی ہے اور میں نے اس بندے کی بھلائی کرنی ہے, تو حضور فرما رہے ہیں اس کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ اب اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ بھلائی اور اچھائی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہمیشہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے چلیں کہ جب بھی آپ دین سیکھنے کی طرف یا دین کی سمجھ آنے کی طرف آپ کا رجحان شروع ہوا تو اس کا مطلب آسمانوں پہ اللہ نے آپ کا ارادہ فرمایا اور اس کا اظہار یوں ہوا کہ آپ کو دین سیکھنے کی توفیق نصیب ہونا شروع ہو گئی. جو پہلے باتیں آپ کو پتہ نہیں تھیں, جو پہلے علم میں نہیں تھیں, وہ آنا شروع ہو گئے. آپ کو نماز سمجھ آنا شروع ہو گئی, آپ کو وضو کا پتہ چل گیا, آپ کو غسل کا طریقہ سمجھ آ گیا, آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بڑی اعلیٰ باتوں کا علم ہونا شروع ہوا. کوئی ایک بات بھی اگر تمہیں ملنا شروع ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے تمہاری بھلائی کا ارادہ کر لیا, تمہیں دین کی سمجھ آنا شروع ہو. اور اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دین کی سمجھ ہے
اگر ارادہ اللہ کرتا ہے کسی کے لیے دین کی سمجھ کا تو کیا کرے گا اللہ؟ ظاہر ہے یہ دین کی سمجھ کارخانے سے تو نہیں آئے گی، یہ دین کی سمجھ کسی دکان سے تو نہیں آئے گی، یہ دین کی سمجھ کسی ہے وہ گلی کی نکر سے تو نہیں آئے گی، یہ دین کی سمجھ کسی دین کے حلقے سے آئے گی، جہاں دین کا کوئی حلقہ لگا ہوگا، جہاں دین والے بیٹھے ہوں گے، جہاں دین والوں کی گفتگو ہوگی، دین والوں کے پاس جانے آنے کی توفیق ملنا شروع ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ تم مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے اللہ نے ارادہ فرمایا۔ تو میں جب تک اس حدیث کو اچھی طرح سے اپنے اندر نہ بٹھاؤں گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اب اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، انشاءاللہ کہیے ذرا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر میرا رب نے میرا ارادہ کیا تو ہی کام بننا ہے۔ آپ خود کتنا ہی اس کی نیت کرتے پھریں، لیکن اگر رب نے ارادہ ہی نہ کیا، اور اب میرا رب کا ارادہ کیا ہے؟ کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے ارادے کے ساتھ پھر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں ساری زندگی کہ اگر تو دین کے حلقوں سے آپ کا رابطہ قائم ہے، آپ کا دین کا حلقہ کوئی نہ کوئی آپ کو میسر ہے، چاہے وہ جمعے کی نشست ہی کیوں نہیں ہے، جس میں آپ کو پورا ایک درس سننے کو ملتا ہے اور آپ کو کوئی نئی چیز مل جاتی ہے، کوئی نیا آپ کو کوئی موتی مل جاتا ہے علم کا، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات کر دوں تاکہ پھر ہم آج کی گفتگو شروع کریں۔ جتنا زیادہ دین کے حلقوں میں آنا جانا اتنا زیادہ بھلائی کی توفیق، اتنا زیادہ بھلائی کا ارادہ، ایسا ہی ہے بولیے، جتنا تھوڑا آنا جانا اتنا تھوڑا ارادہ۔ اچھا تھوڑا سا دے دو اسے بھلائی تو کبھی کبھی جائے گا، کبھی ملا کبھی نہ ملا، اور اگر مسلسل جاتا اور آتا ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ حدیث گائیڈ کر دے گی۔ اس کا مطلب میرا رب مجھ سے خوش ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے جو مجھے وہ دین کی مجالس میں آنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ دیکھو سارے جا کے جتنے پھر رہے ہیں، اگر کسی دین کی مجالس میں جانے کی سعادت نہیں ہے، اللہ سخت ناراض، سخت ناراض ہے۔ بے شک کروڑوں میں کھیلیں، بے شک اربوں میں کھیلیں، بے شک ان کی جیبیں بھری ہوں، نظر آ رہی ہوں، یہ بڑا امیر آدمی ہے، فلاں صحت بھی بہت اچھی ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، لیکن اللہ ناراض ہے کیونکہ اللہ اسے دین کی مجلس میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ تو اللہ آپ سب کو اس کی سعادت دیتا رہے، آمین کہو۔ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی رہیں، اور یہ بڑے قیمتی دن اب اپنی آخری نشستوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ آخری ہفتہ ہے اور ہم انشاءاللہ جمعہ تک اس کا درس مکمل کر لیں گے، جو آگے سورہ الذاریات بھی ہے اس کا درس بھی مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ ہفتے کو آپ کا ایگزام ہے، آپ کا امتحان ہے۔ اتوار کو خواتین کی دعا ہے جو ہر سال ان کی ہوتی ہے، قرآن آسان کورس کی آخری دعا، اور مردوں کے لیے جو ہے اس کی دعا ہم 27ویں رات میں رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں مردوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے، تو ہم نے قرآن آسان کورس، کیونکہ ویسے بھی نزول قرآن کی رات ہے، وہ قرآن کے نازل ہونے کی بولیے رات ہے، تو اس رات پھر ہم مردوں کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور مردوں کو جو انعامات ہیں وہ ان کو 27ویں رات میں دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ طور کی اگلی آیات جو ماشاءاللہ بھی بڑی خوبصورت تلاوت، پوری دنیا سے ماشاءاللہ بڑا قاری صاحب کے لیے مبارکبادیں آ رہی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، پورے ملک سے، پوری دنیا سے لوگ ظاہر سنتے ہیں اسے، تو بے شمار لوگ تعریفوں کے لیے الفاظ ہمیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا بھی سلام پیش کریں، اور یہ خوبصورت اضافہ جو قرآن آسان کورس میں اس بار ہوا ہے انشاءاللہ بھی ہمیشہ جاری رہے گا، کہ درس سے پہلے انہی آیات کو تسلی سے ہم انشاءاللہ اللہ کرے انہی سے سنا کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ آیت نمبر 17 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، آیت نمبر 17 سے لے کر 28 تک آج پڑھا گیا ہے، اور یہ ایک ہی موضوع ہے 17 سے 28 تک، اس لیے پوری جو ہے وہ آیات کو ایک ہی جگہ ایک ہی موضوع کے اندر پڑھا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم سب
جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو بولیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھکے، سر سجدے میں رکھے، اور میرا بندہ ہمیشہ میرے آگے جھکتا رہے، رکوع سجود میں مصروف رہے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اب ظاہر ہے کوئی ساری زندگی اگر ان خوبصورت ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، یعنی اس نے نمازوں کی پابندی کی، اس نے عبادات میں کوتاہی نہیں کی، اور اگر کوئی قضا ہوگی تو اس کو پڑھا، اور اللہ کی عبادت کو جانے نہیں دیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد بول دیجئے عبادت ہے. تو جب پتہ ہے کہ اصل کام ہی یہ ہے، کرنا ہی یہ ہے، باقی چیزیں ثانوی ہیں، باقی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، ہر چیز ہے، وہ ساری ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. مقصد نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے. مقصد بول دیجیے، سارے بولیے مقصد بول دیجیے. مقصد عبادت ہے. اگر وہ نہیں ہو رہی تو یہ باقی چیزیں ہوتی بھی رہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ مقصد تو پورا ہی نہیں کر رہے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا، بھائی میں یہاں سے لاہور کسی کو بھیجوں تو ایک کام دوں کہ بھائی یہ کام ہے، آپ نے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے اور یہ ایڈمیشن فارم آپ نے وہاں جا کے جمع کرانا، یہ آپ کا مقصد ہے لاہور جانے کا، اور یہ لو فارم لے جاؤ، کرایہ بھی لے جاؤ اور جا کے وہاں جمع کراؤ، آج آخری ڈیٹ ہے. آپ لاہور پہنچے، لاہور پہنچ کے تو آپ کہیں کہ اچھا چلو لاہور تو آ ہی گیا ہوں، باشی مسجد چلے گئے، فلاں دیکھ لیا، زو میں چلے گئے، پھر آپ جو ہے وہ ادھر کی اور سیرگاہ ہے وہاں نکل گئے، اور شالامار باغ دیکھنا شروع کر دیا، فورٹریس اسٹیڈیم چلے گئے، جو دوپہر کو کسی اچھے ہوٹل سے کھانا بھی کھا لیا، سارا کچھ کیا، بہترین شام تک انجوائے کرا کے تو آپ اچھا چلو لیٹ ہو گیا، واپس آ گئے. اب واپس آئے تو میں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا کیا، شاید ہو گیا میرا کام. ہو سر وہ تو میں تو زو چلا گیا، میں تو جو ہے وہ باشی مسجد میں تو قلعہ، اور اتنا وہ مصروف ہے، اتنے اچھے اچھے وہاں نظارے ہیں تو میں سارا دن وہ تو یاد ہی نہیں رہا، وہ میں کر ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتائیے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. سادہ سی ایگزامپل، سادہ سی مثال، میں سلوک کیا کروں گا. مجھے یار میں نے تمہیں روکا تھا باشی مسجد جانے سے، میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے تمہیں قلعہ دیکھنے سے یا کوئی باغوں میں پھرنے سے تمہیں کہا تھا، منع کیا تھا، کہا جی نہیں. تو منع تو نہیں کیا تھا تو پھر بھائی ضرور جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. میرا ایڈمیشن فارم کیوں جمع نہیں ہوا؟ جہاں مرضی جاتے تم، بے شک جو مرضی کرتے، سارا دن سوئے رہتے، کھاتے پیتے جو مرضی کرتے. میں نے منع کیا تھا؟ نہیں منع نہیں کیا تھا آپ نے. تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہوا؟ تو رب نے بھی یہی کہنا ہے بس کہ آپ شادیاں کر لیں، آپ بچوں باکاروبار زندگی ادھر ادھر جو مرضی کریں، آپ یہ 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی گئی؟ یہ کیوں عبادت نہیں کی آپ نے؟ آپ کو بھیجا اس کام کے لیے تھا. آپ کو دنیا میں ہم نے 60-70 سال اسی کام کے دیے تھے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو ظاہر سزا بنتی ہے. بول دیجئے سزا بنتی ہے. بھائی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیا ہم نے کمی کی تھی؟ کرایہ دے کے بھیجا، سارا کچھ کیا، تمہیں ایڈریس دیا، تمہیں سمجھا دیا کہاں جانا ہے، ہر چیز بتا دی. اس کے باوجود آپ ہمارا کام کر کے نہیں آئے تو جوتے تو بنیں گے. سادی سی بات. اب جب اتنا کچھ ہو گیا اور اللہ نے کرم فرمایا اور اس بندے نے واقعی مقصد پورا کیا، تو یہ لازم تھا اللہ اسے اس کی جزا بھی عطا کرتا. مل کے کہو سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہمارا کام کیا، آپ آ گئے اور کہا سر کچھ بھی نہیں کیا اور باقی ساری کام بعد میں، پہلے آپ کا کام کروا کے تو جناب حاضر آپ کے پاس واپس آ گیا. بیٹا کہیں اور چلے جاتے؟ نہیں سر کیا کرنا تھا، آپ کا کام ہو گیا تو میں گھر آ گیا. اچھا اتنی جلدی بھی آ گئے، کام بھی کرے، اب یہ میری طرف سے یہ آپ مٹھائی کھائیں، چاہے آپ بیٹھے میرے ساتھ کھانا کھائیں. بولیے میں کچھ تو کروں گا نا. بولیے چلو تعریف ہی کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ یار بہت نیک آدمی ہو، اچھا بچے ہو تم، بڑے نیک آدمی ہو، اتنی محبت سے تم گئے گرمی میں سردی میں اور اتنا لمبا سفر کر کیا، تو مطلب میں اسے تعریف تو کروں گا کہ نہیں کروں گا. تو ایسے اللہ پھر جزا دے گا، اور اللہ کی جزا معمولی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جتنا بڑا ہے وہ اتنی بڑی جزا دے سکتا ہے. بھئی میں جتنا بڑا ہوں میں اتنا ہی دوں گا، میری جیب میں جتنے پیسے ہیں اتنے ہی دے سکتا ہوں، میری جتنی اوقات ہے، جتنی میری جائیداد ہے، میں اتنا ہی کسی کو نواز سکتا ہوں. تو میرا رب جب جزا دے گا تو وہ جنت سے کم نہیں ہو سکتی. سارے بولیے جنت سے کم نہیں ہو سکتی. وہ پھر جنت دے گا، وہ کہے گا اچھا میرے بندے تو نے مجھے راضی کر دیا،
لہذا اب جنت تیری پکی ہوگی۔ تو قرآن نے کمال یہ کیا ہے کہ اللہ نے جنت کے ذکر مختلف جگہوں پہ بکھیرے ہوئے، اور یہ قرآن کی بڑی خوبصورت آیتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ جنت کی بات کرتا ہے نا تو اصل میں اللہ خود اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا تیار کیا ہو، اسے یہ پتا ہو کہ اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے، اگر وہ ظہر پڑھ رہا ہے، اگر وہ یہاں قرآن کے لیے درس لینے آ رہا ہے، اگر وہ یہاں بار بار اپنا وقت دے رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اسے جانے نہیں دیں گے، ہم اس کا رزلٹ ضرور اسے دیں گے اور اس کی برکت اسے دیں گے، کیونکہ اس نے اتنی محنت کی ہمارے لیے۔ لہذا اللہ اس کو جانے نہیں دے گا، اور اس کے لیے کم از کم جو جزا ہے بول دیجئے تو جنت۔ تو جنت کی جو آیتیں ہیں قرآن میں وہ اصل میں اللہ کی خوشی کی آیتیں ہیں۔ کیا ہیں بول دیجئے؟ یہ اللہ کی خوشی کی آیتیں، محبت کی آیتیں، کہ میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا، یہ عطا کروں گا، وہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا بڑا پیارا طریقہ ہے کہ میرا بندہ ذرا سوچے، ذرا ذہن میں لائے، شعور میں لائے۔ دیکھیں ابھی جنت میں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی جنت خالی پڑی ہے۔ بول دیجئے کہ جنت آباد ہے؟ نہیں، خالی ہے، ابھی جنت بالکل خالی پڑی ہے، لیکن اللہ امیجنیشن میں لاتا ہے یوں ہوگا جنت کے اندر، وہاں تم جاؤ گے تو یوں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ابھی ہوا نہیں ہے، بول دو ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی ایک تخیلاتی تصویر قرآن کے اندر رکھ دی، ایک تصور بنایا، سوچ بنائی کہ میرا بندہ سوچے تو صحیح کہ میرا بندہ جب وہاں پہنچے گا تو اس کو ہم کیا کیا دینے والے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور ہمیشہ جب آپ جنت کی آیتیں پڑھیں تو ضرور اللہ سے جنت مانگیں۔ بولیے، بعض نعت خواں جو ہیں ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ یہ لفظ بول جاتے ہیں اپنی عشق رسول کو دکھانے کے لیے، حالانکہ کوئی عشق نہیں، ایسے عشق جو ہیں وہ راد دیں کہ اس طرح کا عشق دکھا دیا جائے کہ مجھے مدینے کی ہوا چاہیے، جنت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس طرح کے شعر پڑھتے پھرتے ہیں، ہمیں جنت سے زیادہ مدینہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ استغفر اللہ کہنے کی بات۔ جنت سے اچھا مدینہ لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں آپ نے کیا بول دیا؟ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، جنت اسے دی جائے گی جس پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے وہ عشق رسول کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ اللہ کی اس جنت کو رد کر رہے ہیں آپ۔ استغفر اللہ۔ بھائی جو عشق والا ہوگا اسی تو جنت ملے گی، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جس کو جنت اللہ دے گا وہ محبت والا ہی ہوگا نا۔ تو آپ مدینہ کہہ کے تو عشق رسول میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جنت کی دعا مانگتے، جن کے عشق میں آپ نے مدینہ کے عشق میں جنت کو رد کر دیا نا، جن کا وہ مدینہ ہے وہ خود جنت طلب کیا کرتے تھے، اللہ جنت عطا کر۔ اور حضور کی حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ 3 بار روز جنت مانگو۔ کتنی بار؟ کیونکہ جب کوئی 3 بار اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے خود فرماتی ہے مولا مجھے اسے دے دے، مجھے اسے عطا کر، یہ مجھے 3 مرتبہ مانگ چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جنت کو اس طرح نہیں کرنا کہ نہیں فلاں شے مل جائے تو جنت رہنے دیں، ایسے الفاظ مناسب بول دیجئے، نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ کی رضا کا مقام۔ اللہ جس سے بہت راضی ہوگا اسے جنت کے نعمتوں کے مزے دے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے انشاءاللہ، اور حضور کی ساری امت جنت میں پہنچے، حضور کی ساری امت کے مہمان نواز یہاں چند دن کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا باپ بھی جنتی تھا، حضرت آدم، بول دیجئے کون تھا؟ بول دیجئے۔ ہم تو جنتی لوگ ہیں نا، ہماری تو نسل ہی جنتی ہے، ہم اپنے والد سے ہی آئے ہیں نا، ہمارے باپ تو آدم ہے، تو اصل میں تو ہم جنتی لوگ ہیں۔ یہ تو درمیان میں ایک آزمائش کا ایک وقفہ آیا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں زمین پہ بھیجا گیا ہے، اور زمین پہ آ کے ہم ان آزمائشوں میں پڑ گئے ہیں، گھر بار میں پڑ گئے ہیں، معاملات میں پڑ گئے ہیں۔ اصل میں ہماری منزل جنت ہے، ہم رہنے ہی وہاں آئے ہیں، ہمارا اصل مقام ہی جنت ہے، ہم اصل میں اسی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہمیں بنائے اسی کے لیے گیا۔ اسی لیے دیکھو، سنو میری بات سنو، اس لیے ہم انسانوں کو نا یہ جو جنت کی طرح کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں۔ مثلا ہمیں ٹھنڈی ہوا بڑی پسند ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، ہمیں اچھے کھانے بڑے پسند ہیں، ہمیں نرم بستر بڑا پسند ہے،
ہمیں خوشبوئیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہمیں باغات پسند آتے ہیں، ہمیں فوارے اچھے لگتے ہیں، ہمیں فاؤنٹینز پسند، فوارے چل رہے ہو نا، تو میں نے دیکھا مدینہ میں فوارے، یاد ہوگا وہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی فوارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، حالانکہ وہ بچوں کا کھیل ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں فواروں کے اندر، لیکن فوارے پسند آتے کیونکہ یہ جنت میں ہوں گے، یہ جنت میں ہے سارے۔ ہمیں پھول پسند ہیں، ہمیں پھولوں کی خوشبو پسند ہے، ہمیں یہ پرندے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں حسن بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اصل میں جنتی ہیں، سارے بولو، ہم اصل میں جنتی ہیں، بس ذرا آزمائش کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں روکا ہوا ہے، کچھ سال گزریں گے، انشاءاللہ ہم واپس وہیں پہنچ جائیں گے۔ ذرا بول دو نا یار، اب قرآن کے قاری ہو سارے، کہو ذرا انشاءاللہ اللہ ہمیں دوبارہ وہاں پہنچائے جس کے لیے ہم بنے تھے، جو ہمارا اصل مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر اچھے گھر اچھے لگتے ہیں، خوبصورت گھروں کو ہم پسند کرتے ہیں، اچھے کمرے اچھے لگتے ہیں، بہترین دیواریں اور خوبصورت رنگ و روغن، یہ ہم انسانوں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم اصل میں یہی ہیں، اس لیے کہ ہم بنائے ہی اسی کے لیے گئے تھے، یہ تو وقتی طور پہ ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں پہنچائے انشاءاللہ، اور ہم سب وہاں پہنچیں، اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کے قرب میں اور حضور الاسلام کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہاں حضور سے باتیں کریں انشاءاللہ۔ کیا منظر ہوگا، بول دو نا، کیا منظر ہوگا ایک دن کہ جب سامنے حضور بیٹھے ہوں گے اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ ان کی عمر بیٹھے ہوں گے، ساتھ صدیق بیٹھے ہوں گے، ساتھ علی، ذرا ذہن میں تو لاؤ، ذرا علی بیٹھے ہوں گے، اور خاتون جو ہیں، خواتین سیدہ فاطمہ سے ملنے جایا کریں گے۔ کیا جی کر رہا ہے ذرا ملنا ہو، ذرا مائی صاحبہ سے، اما جان سے ملنا ہو، کہاں ہمیں ذرا فاطمہ سے، حضرت فاطمہ سے مل کے آئی، کیا شان ہوگی، ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہی اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، نوٹ کر لیں آپ، یہ ہمارا وقتی طور پہ یہاں وقت گزر رہا ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت۔ تو اللہ ہمیں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ تو آئیے ذرا ان آیات کو ذرا دیکھ لیں، اب باقی یہ میں گزرتا گیا تو آگے گزرتا جاؤں گا، قرآن پہ آ جائیں اور دیکھیے ان آیتوں میں اللہ نے اب کتنی پیاری بات کی۔ پچھلی جو درس تھا وہ جہنم پہ تھا، جہنم کی بات کی گئی، تو میرے رب کا بڑا پیارا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میرا رب جب بھی بندوں کو جہنم کی بات سنائے گا نا، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے اس طریقے کو، پورے قرآن میں آپ اس طریقے کو غور سے دیکھیے گا کہ ایسا ہوگا۔ تو جب اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا اور وہ فضل اور کرم ہوگا، انشاءاللہ کہہ دیجئے اللہ توفیق ہم سب کو دے دے، تو لہذا اللہ نے وہ تمام نعمتوں کو ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور برکتیں پہلے سے تیار ہیں، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ انہیں ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے، کہ اگر یہ چیزیں وہ ضائع کر دے گا تو ہم کسی اور کو دے دیں گے، اگر وہ یہ نہیں لینا چاہتا اور اس کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہی متقین کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے کہا اعدت للکافرین، جہنم کی جب بات کی تو کہا کہ ہم نے جہنم بنائی ہی کافروں کے لیے، تو جب جہنم کی بات کی ہے تو کہا یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارا کام نہیں ہے جہنم میں جانا، بھئی یہ ایک چیز تمہارے لیے بنائی نہیں گئی، تم کیوں وہاں جاؤ گے، جہنم میں جانا تمہارا کام ہی نہیں ہے، اور کافر کے لیے جنت بنائی ہی نہیں گئی ہے تو وہ کیوں آئے گا جنت کے اندر، اس کے لیے بولیے بنائی ہی نہیں گئی۔ تو اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے پھر یہ جواب آئے گا کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے چھلانگے مار کے جہنم میں جانے کا تو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے بنائی نہیں، لیکن تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم نے تو نہیں بنائی تھی۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے، بنائی ہمارے لیے نہیں ہے جانا ہم جہنم میں، کیونکہ ہمارے لیے تو بنائی نہیں۔ تو اللہ نے اس لیے ان آیات کو سامنے رکھ دیا تاکہ میرا بندہ جب بھی انہیں پڑھے
اس کو کم از کم یہ ضرور تکلیف ہو کہ میں نے کیا کیا کھو دیا. استغفر. اسے یہ تکلیف ہو کہ دیکھو میں نے کیا کیا کھو دیا، اور میں نے کچھ وقت کے لیے جو معاملات میرے بنے میں نے کیا کیا کھویا. تو آئیے دیکھیے پہلی آیت. ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہوں گے. مجھے کہو سبحان اللہ. بے شک جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے آپ کو نیکیوں پہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی بریک لگا دی ہوئی ہے نیکیوں کے اوپر کہ نیکیوں پہ ہی رہتے ہیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوں کے ساتھ رکھتے ہیں، برائیوں سے دور رکھتے ہیں، برے لوگوں سے دور رکھتے ہیں، اور اپنا معاملہ ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے، تو جب آپ دوائی لے کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جناب پرہیز کا پوچھا ہی نہیں آپ نے، پرہیز تو پوچھ جائیں. تو وہ کہ جی پرہیز کیا جی آپ نے گھی نہیں کھانا، آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ نے چینی نہیں کھانی، یہ پرہیز ہے اس دوائی کا. اگر آپ نے یہ پرہیز نہ کیا تو میری دوائی بے شک 5,000 کی ہے یا آپ میری فیس 10,000 بھی دے کے گئے ہیں تو میرے جیسا ڈاکٹر بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ پرہیز ہی نہیں کرتے. تو بالکل ایسے ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو دوں گا جو اپنے آپ کو روک لے گا، جو پرہیزگار ہوگا. اور کہاں؟ فی جنات، ہم اسے باغوں میں رکھیں گے، ونعیم، اور نعمتوں میں رکھیں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کے دین پر شاد شاد رکھیں گے. یعنی جو ہم اسے دیں گے وہ بڑا خوش ہوگا اس پہ، ہم بڑی خوبصورت چیزیں اسے دیں گے. وواقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا، وہ بچ گئے آگ کے عذاب. کیا حکم ہوگا؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئم بما کنتم تعملون، خوشگواری سے. یعنی ہم تمہیں ایسی نعمتیں کھانے کو دیں گے، ایسے خوبصورت پینے کو چیزیں دیں گے، ایسی اعلیٰ نعمتوں کی وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی زبان نے کبھی چکھا نہیں، اور وہ نعمتیں آج تک کسی کی نظر سے گزری ہی نہیں ہیں جو ہم نے تمہیں دینی ہے کھانے اور پینے کی. کلو وشربو، یہ سب سے پہلے کہا کیونکہ کھانا پینا ہر انسان کو بڑا پسند ہے، تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم کھانے پینے کی ٹینشن نہ لو، ہم تمہیں کھلائیں گے اور پلائیں گے. اور کیوں پلائیں گے؟ بما کنتم تعملون، یہ صلہ ہے تمہارے اعمال کا، جو تم نے عمل کیے اس کا صلہ ہے. متقین علی سرر مصفوفہ، تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، قطار لگا کر بچھے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا ہے، ان کا نکاح کر دیا ہے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. مردوں سے مخاطب ہوں، یہ مردوں کے لیے خوبصورت آیت اتاری گئی کہ ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادی کر دی. تو 70 حوریں ایک عام مومن کے لیے ہیں. دھیان کیجئے گا ذرا، کیا کہا میں نے؟ کتنی بول رہے؟ ذرا مسکرا کے سنے نا اسے. آپ مسکرا ہی نہیں رہے، آپ کے چہروں پہ ایسے جیسے پتہ نہیں. 70 حوریں تو عام مومن کے لیے ہیں، جو اس سے بڑا نیک ہوگا اس کی تعداد. اس لیے تسلی رکھیں، اللہ کی بارگاہ سے آج یہ امانت آپ تک پہنچا دی گئی. اور کیا کہا؟ بڑی آنکھوں والی حوریں، کیونکہ اللہ نے حسن رکھا ہے آنکھوں کے اندر. اللہ نے آنکھوں کے اندر حسن رکھا ہے، اور اس حسن کو بھی بڑی آنکھوں کے اندر رکھا ہوا ہے. لہذا اللہ نے اس کا خصوصی ذکر کیا کہ میرے بندو دھیان کرنا. بلکہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے ان حوروں کی اس طرح تعریف کی ہے کہ ہم الخیام، ہم نے انہیں خیموں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور کسی کی نظر بھی نہیں پڑنے دی اس پہ، کوئی نظر بھی اس پہ نہیں ڈال سکا. اور ایسی خوبصورتی، ایسی اعلیٰ خوبصورتی دی گئی کہ کہا گیا کہ اگر وہ جو ہے وہ اس کا حسن ایسا ہے کہ اس کے حسن کا ایک جلوہ اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو دنیا والوں کی آنکھیں دیکھنے سے انکار کرو. اتنی خوبصورت، اور اس قدر اس کے دوپٹے کے اس ایک تند میں، ایک دھاگے میں اتنا نور ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ نور اگر وہ دھاگا نکال کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو سورج اور چاند نظر ہی نہ آئے. اتنا نور اس کے ایک دھاگے میں ہے جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہے.
آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ کریں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنا کے رکھی۔ اور خوشی سے اللہ خود ذکر کر رہا ہے کہ اگر تم میرے لیے آج کر رہے ہو تو تسلی رکھو، میں مفت نہیں دے رہا تمہیں یہ سب کچھ، واقعی تم نے اتنا کام کیا کہ ہم تمہیں اس کی بہترین جزا دیں گے۔ تو آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات، بڑی اعلیٰ بات کی گئی کہ وہ تکیہ لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں۔ حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوگا، یہ ایسے ہوگا جیسے آپ ایک بہت بڑی نہر کے کنارے ایک دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت تخت لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور سامنے قطاروں میں وہ تخت لگے ہوں گے، جنتی ان پہ بیٹھے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں 70 سال تک وہ وہیں بیٹھے رہیں گے، ہلیں گے نہیں، باتیں ختم نہیں ہوں گی، تھکیں گے نہیں، بور نہیں ہوں گے، اور ان کے قریب بڑے بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے اور غلامان اور حوریں وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، جو سوچیں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جو کھانا چاہیں گے آ جائے گا، جیسی بھی ہوا چاہیں گے ویسی چلا دی جائے گی، اور 70 برس تک انہیں تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، 70 برس گزر جائیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے وہاں سے، اور جب اٹھ کے تو دوسرے منظر کی طرف جائیں گے تو وہ منظر پہلے منظر سے بھی زیادہ حسین ہوگا۔ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی جہاں بیٹھے تھے وہ تو اتنا خوبصورت منظر تھا، یہ جو آگے آئے ہیں یہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ یعنی جنت کا کوئی ایک لمحہ بھی بورنگ والا نہیں۔ بھائی دیکھیں، آپ کتنا کو اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، بولے نا، یا دنیا میں بول دیں کتنا کو کھا سکتے ہیں یا کتنی دیر کھا سکتے ہیں؟ بڑا بھی اچھا کھائیں گے تو مچھلی کھا لیں گے، بڑا اچھا پکا ہوگا مٹن کھا لیں گے، آپ گھنٹہ کھا لیں گے، آدھا گھنٹہ کھا لیں گے، اس کے بعد جتنا بھی اچھا ہوگا وہ آپ کے سامنے اگر دوبارہ پلیٹ لائے گی، آپ کو خدا کا واسطہ اٹھا لو یہ کہیں گے آپ۔ کیوں تنگ آ جاتا ہے انسان؟ آپ کتنا کو اے سی میں بیٹھ جائیں گے، آپ کتنی کو ٹھنڈی ہوا لے لیں گے، یا کتنی کو اچھی گاڑی میں آپ سفر کر لیں گے، کتنا کو خوبصورت منظر آپ کے سامنے ایک ناران کا خان کا آ جائے تو آپ کتنی کو دیر دیکھ لیں گے؟ بور ہو جاتا ہے انسان۔ جنت میں ایک لمحہ بھی بوریت کا نہیں آئے گا۔ آپ اسی بات پہ مر جائیں کہ جنت میں ایک لمحہ بھی بور نہیں ہوگا انسان، تو بتائیے کیا ہے؟ آپ یہاں کتنی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ختم، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، سارا کے سارے معاملہ، ہر چیز تو ختم بھائی، لیکن وہاں کوئی رجنے کا تصور ہی نہیں، کوئی تصور نہیں۔ بلکہ سنیے، جب کوئی جنتی جو اللہ نے اسے حور دی ہوگی اس کی طرف دھیان کرے گا نا جب، تو وہ حور اسے ایک جملہ بولے گی۔ میں نے آج حدیث میں پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں جنت کا کثرت سے ذکر ہے، اس میں حضور کی یہ جملہ اللہ کرے آپ کے دل پہ بھی نقش ہو جائے۔ وہ حور اسے کہے گی جنتی سے، محترم بڑی مہربانی، آپ نے ہماری طرف بھی توجہ کر لی آج، کیونکہ اتنی نعمتیں ہوں گی جنت میں کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا کرتا اسے کئی 100 سال گزر جائیں گے، اور جب وہ حور کی طرف دیکھے گا تو حور کہے گی محترم بڑی مہربانی، کیا آپ نے ہمیں بھی دیکھا، ہم بھی حاضر آپ کی خدمت کے لیے۔ تو اندازہ کیجیے کہ کس قدر مہمان نوازی ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، کتنی مہمان نوازی، اور اللہ کس قدر ان بندوں سے خوش ہے کہ جو وہاں ہوں گے اور جن کو اللہ ان تکلیفوں کا بدلہ دے گا جو آج وہ سہ رہے ہیں۔ کوئی دکھ سہ رہا ہے، کوئی پر بیماری سہ رہا ہے، کوئی ٹینشن سہ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کسی اور مرض میں ہے، تو کتنی کلفتوں میں انسان گزر رہے ہیں، وہ ساری کلفتیں اللہ جانتا ہے، اور اس ایک ایک کلفت کے بدلے پوری جنت دینے پہ وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ کہے گا پوری جنت، جیسے تم نے ایک آہ کینچی تھی نا، تم نے آہ کہا تھا، اس آہ کے بدلے بھی پوری جنت لے جا، آج پوری جنت تجھے دیتا ہوں۔ اور اس دن سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو وہ چیزیں دی جائیں گی تو وہ جنتی ایک آرزو کریں گے، ایک آرزو کریں گے، کاش ساری زندگی ہمیں کوئی بھی سکھ نہ ملتا۔ ہم سکھ ڈھونڈتے ہیں نا، بول دو نا، سارے یہی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مولا سکھ دے دے، سکھ دے دے، بس اس دن یہ دعا کریں گے جنت میں، کاش ہم ساری زندگی دکھی رہ جاتے، ایک ایک دکھ کا اتنا بڑا بدلہ ملنے والا تھا،
مولا کاش سکھ کبھی نہ آتا زندگی، یہ جو میں ریسٹ کر کے آ گیا، یہ جو میں موج مستی کر کے آ گیا، یہ جو میں کچھ دن سو کے آ گیا، کاش وہ بھی، بلکہ کہا جاتا ہے لفظ یہ ہے کہ کاش میرے ہاتھوں کو کینچیوں سے چیر دیا جاتا اور مجھے آج یہ نعمتیں مل رہی ہیں، اور جن کو زیادہ ملی ہیں پوچھا گیا انہوں نے زیادہ تکلیف صحیح ہوئی ہے، تو اللہ پوچھے گا نا جب کہ ہاں میرے بندے کو چاہیے، تو وہ کہے گا مولا وہ جو اس کو دیا وہ دکھا، نہیں وہ تجھے نہیں مل سکتا، اس کی تکلیف تجھ سے زیادہ تھی، تو وہ کہے گا کاش میرا ہاتھ کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں، جو میں اتنے سکھ ڈھونڈتا رہا میں نہ ڈھونڈتا، لیکن وقت گزر چکا ہو، تو انشاءاللہ بول دو نا۔ تو لہذا یہ سارے انداز قرآن میں ذکر کیے گئے، قرآن میں لکھے گئے، اور آگے فرمایا سنیے، حضور اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتھم ذریتہم بایمان، اور جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ جی، یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا دھیان کیجئے گا۔ جنت میں ایک جنتی ہوگا تو وہ اپنے رب سے پوچھے گا مولا مجھے میرے بچے نظر نہیں آ رہے، میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں، تو جواب آئے گا کہ نیک ہیں وہ بھی، تیرے ہی بچے اور تیری بیوی تھی، لیکن وہ تجھ سے چھوٹے درجے کی جنت میں، ہم نے انہیں معاف فرمایا ہے لیکن وہ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ کہے گا مولا کرم فرما، فضل کر، تیری رحمت کی آج پھر میں تجھ سے دعائی دیتا ہوں، اگر وہ نظر نہیں آئیں گے، میرے بچے میری بیوی نظر نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے جنت کی نعمتیں بڑی اچھی، لیکن مولا پھر وہ مزہ تو نہ رہا، بچے سامنے نہ ہو بیوی سامنے نہ ہو تو کیا کرنا ہے انسان۔ تو اللہ سے جب عرض کرے گا تو اللہ خوش ہو کے فرمائے گا جاؤ فرشتوں اس کے بچوں اور اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جنت میں ملا دو، لے آؤ ان کو بھی اسی جنت۔ یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے۔ اس کی بھی تسلی رکھو کہ وہاں جدائی نہیں ہوگی، کوئی جدا نہیں ہوگا، اور ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، یہ حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے، حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس صحابی نے یہ سوال کیا تھا وہ دن ہم سب کے لیے مدینہ میں ایسے تھا جیسے عید کا دن ہو، اور حضور نے جب جواب دیا اس کا تو ہمیں عید کا دن محسوس ہوا، اتنی اس حدیث کے اندر برکت۔ صحابی نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، سوال یہ ہے کہ میری عمر اب آخری دنوں میں ہے اور مجھے ابھی ایمان لائے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ کے ساتھ میرا وقت کم گزرا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ مکہ سے آئے ہیں، وہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جمعے پڑھے ہیں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، شہادتیں لی ہیں، تو حضور میں آپ کے ساتھ کچھ دن سے ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے جنت مل جائے گی، ملے گی، کیونکہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، صحابی بھی ہوں، سارا کچھ ہوں، لہذا مجھے جنت تو ملے گی، لیکن حضور وہ جنت بہت چھوٹی ہوگی اور بہت کہیں نیچے ہوگی، آپ تو سب سے بڑی جنت میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ جنت آپ کے پاس ہوگی، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں، لہذا آپ کی جنت کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تو حضور میرا تو آپ کو دیکھے بغیر دن ہی نہیں گزرتا، میرا تو آپ کو دیکھے بغیر بولو دن ہی نہیں گزرتا، تو حضور میں وہاں جنت میں کروں گا کیا؟ کیسا جینون کوسچن، کیسا جینون سوال ہے کہ میں کیا کروں گا اس جنت میں جہاں آپ نظر ہی نہیں آئیں گے، آپ بہت بڑی جنت میں ہوں گے، اور میرے چند دن ہوا کتنا عمل کر لوں گا، ان عملوں کو جب ناپا جائے گا تو میرے عمل تو بہت تھوڑے ہیں، لہذا میں تو بہت چھوٹی جنت میں ہوں گا۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، ارشاد میں صحابی غم نہ کر، ذرا دل ٹھنڈا کر، غم نہ کر، یہ کام تیرا نہیں ہے، غم نہ کر، المرء مع من احب، ہر شخص جنت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ نہیں بولو نا ذرا یار، ذرا خوش ہو کے بولو، داتا صاحب کے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ، ملے نہیں ہیں، غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے، ملے نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی چاہت ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اس دن صحابہ اتنے خوش تھے
اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے مبارکبادیں دے رہے تھے. یارو مبارک ہو، حضور نے فرما دیا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ جنت میں رہو. تو ہمیں تو نبی سے بڑا پیار ہے. حضور 1400 سال پہلے چلے گئے، وصال ہو گیا، لیکن اگر محبت ہے تو ان کے ساتھ ہی رہو گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جس کے ساتھ تمہارا دنیا میں پیار اللہ نے ڈالا، اللہ کبھی جدا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. تو دیکھو وہ اولاد تھی لیکن کم درجے پہ تھی. اس نے جا کے دعا کر دی، اس نے کہا مولا میری اولاد ملا دے. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے اولاد اس کو ملا دی، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں دی. کہا کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں کی ہم نے، ان کو اس کے ساتھ ملا دیا. حضرت کہ وہ عمل میں کم تھے. سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں. اللہ اتنا ہی دے گا جتنی تمہارے عمل، جتنی طاقت ہو. لیکن اگر کوئی نیک ماں اور باپ کا بیٹا اور بیٹی ہے اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو جس کا باپ نیک ہے، اسے مبارک ہو جس کی ماں نیک ہے، اسے مبارک ہو جس کے رشتہ داروں میں کوئی نیک انسان ہے، کیونکہ وہ دعا کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لے گا، اسے اپنے ساتھ لے آئے. اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے. جو چاہیں گا کھاؤ، میوے گوشت کھاؤ، بہترین جو تمہارا دل کرتا ہے. ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں کوئی بےہودگی نہیں اور نہ گناہ گاری. آج دنیا میں شراب پیے کوئی، استغفر اللہ، شراب پیے، رنگ بھی جو ہے وہ اڑ جائے گا، چہرہ بھی بدصورت ہو جائے گا، اور اول فول بکے گا، گالیاں دے گا، اور ہوش کھو بیٹھے گا. ماں کی تمیز نہیں رہے گی، بہن کی تمیز نہیں رہے گی. کیوں؟ شراب پی لی. لہذا اللہ نے جو شراب پلانی ہے اس میں نہ کوئی بےہودگی ہے نہ گناہ گاری ہے. وہ شراب ایسی نہیں ہوگی، اس شراب میں مزہ ہوگا. اس شراب میں کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام، ایک جام دوسرے کو پکڑائے گا، دوسرا اس کو پکڑائے گا، اور پھر وہاں چھینا چھپٹی ہوگی. اے مجھے دو میرا جام، یہ جام مجھے دو. ایک دوسرے چھینیں گے، چھینتے اڑیں گے اور اڑ کے ان کے اوپر پڑیں گے، اور وہ خوبصورت ماحول ہوگا. اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا کہ میرے بندے جام پہ ایک دوسرے کے ساتھ چھینا چھپٹی کر رہے ہیں. لہذا وہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کی گئی. آج دنیا میں لوگ ان چیزوں کو چونکہ جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا تیار کیا، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کیا بنایا ہوا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مر جاتے ہیں بیچارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی چیز ہے مرنے والی جس کے اوپر مر رہے ہو. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے بہت عظیم برکتیں تیار کر دی. تو کہا نہ بےہودگی ہوگی نہ گناہ گاری ہوگی. اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے. سبحان اللہ بول دو نا یار. گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے، ان کے گرد پھریں گے. جناب کو چاہیے تو نہیں آپ کو محترم، کوئی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ کیا میں خدمت کروں آپ کی؟ کوئی بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ کیا خوبصورت انداز. کوئی وقت ایسا نہیں جس میں خدمتگار موجود نہ ہو. اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، ذرا سنیے گا، دھیان کیجیے گا. ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا. ابھی یہ کام ہوا نہیں، اللہ نے قرآن میں پہلے لکھ دیا. ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا. کیا وہاں ہے اس وقت؟ بول دو نا بھائی. نہیں ہے نا، جنت تو خالی پڑی. ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے کیا، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، ہم اپنے گھروں میں ڈرے رہتے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. سہمے رہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نیکیاں بھی کرتے، لیکن اندر ایک ڈر تھا، اندر ایک خوف تھا، پتہ نہیں میرا رب میرے ساتھ کیا کرے. یہ تھا، اور ہر متقی کے اندر یہ ہونا چاہیے. اگر یہ خوف نہیں ہے نا تو تم متقی نہیں ہو، تم فرعون بننے والے ہو، تم نمرود بن جاؤ گے. تمہارے اندر یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ رب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے؟ تو جب کہا کہ ہم ڈرے ہوئے رہتے تھے، اور دیکھیے آگے کیا بات کی، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیا گیا، ہماری معافی دے دی گئی، ہمیں اس نے معاف کر دیا، احسان کر دیا، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لی. بے شک ہم نے پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا بڑا ہی مہربان ہے. یعنی وہ اپنی عبادت کو نہیں دیکھ رہے، ذرا دھیان کیجئے گا. اپنی کسی ریاضت کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اپنی کسی نیکی کی گفتگو نہیں ہو رہی، اپنے کوئی حج عمرے پیش نہیں ہو رہے.
اپنا کوئی نیک عمل پیش نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے، میرے رب کا احسان مجھ پہ ہو گیا، وہ احسان اس نے کر دیا، لہذا اس احسان سے مجھے معافی مل گئی ہے، ورنہ میرا عمل ایسا نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں تو ڈرا سہما رہتا تھا گھروں میں تو ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، ہر وقت اندر دھڑکا لگا رہتا تھا، ابھی موت آئی کیا ہوگا، ابھی موت آئی کیا ہوگا، ابھی موت آئی کیا ہوگا۔ یہ ایک جنتی کی علامت سن لو ذرا آج، اگر تمہارے اندر یہ ہے تو میں مبارک ہو، تمہارے اندر یہ اگر یہ ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور تمہارے اندر ہر وقت اس طرح کی اندر ایک چکی چلتی رہتی ہے، اور وہ چکی تمہیں کسی صورت چین نہیں آنے دیتی، اندر رہتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تو تمہیں مبارک ہو، یہی تو جنتی کی علامت۔ جنتی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار کیسا وقت تھا یار، کہ ہم گھروں میں سہمے رہتے تھے اور میرے رب نے کتنا بڑا احسان فرمایا اور ہمیں بخش دیا، ہمیں معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی رحمت پہ یقین رکھو، انشاءاللہ کہو، کبھی بھی اس سے بے یقین نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، تم نا امید نہ ہو۔ تو چونکہ یہ ساری آیتیں ایک امید کی آیتیں، اللہ سے مانگی اللہ ہمیں عطا کرے، اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ اور صحابہ، میں عرض کروں آپ سے، صحابہ جب حضور اسلام سے یہ آیتیں سنتے تھے تو آقا اسلام کا تو ہر انداز، ہمارے تو کروڑ ہا ارب ہا انداز بھی ایسے ہوں تو حضور سے تو میچ نہیں کر سکتے۔ جب حضور اسے بتاتے ہوں گے تو وہاں تو یہ عالم ہوتا ہوگا کہ سامنے جنت کی تصویر بھی آ جاتی ہوگی، جب حضور باتیں کرتے ہوں گے تو سامنے تصویر تو ہوتی ہوگی، اور دیکھ کے بتاتے ہوں گے اچھا یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اور میرے نبی نے تو معراج کی رات جنت کی زیارت بھی کی ہے، آپ جنت ہو کے آئے ہیں اور بتایا ہے، آ کے جنت کے بارے میں خود بتایا ہے، ہر چیز میرے نبی نے خود بیان جب کی۔ دیکھو میں تو بتا رہا ہوں پڑھ کے، میرا نبی بتاتا تھا دیکھ کے۔ ہائے سنو نا ذرا ایمان تو تازہ کرو، میں تو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور وہ بھی قرآن سے پڑھ رہا ہوں، میرا نبی تو خود قرآن تھا، اور جب خود حضور بتاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہو اور کیسا شوق ہوتا ہو۔ کیوں ان صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی کو غزوہ بدر کے اندر یہاں تلوار لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، ان کا جو یہ کندھا ہے وہ اتر جاتا ہے، اتر کے ان کا ایک تسمہ، ماس کا ایک تسمہ لٹکتا رہتا ہے، لڑ رہے ہیں، لڑتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کوئی چیز لڑنے میں رکاوٹ ہے، کوئی چیز ٹکرا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ٹکرا رہی ہے، غور کرتے ہیں تو وہ بازو ٹکرا رہا ہے جسم کے ساتھ، درد کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، کوئی آہ نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی چیخ نہیں، اس لیے کہ جنت کا شوق ہی اتنا ڈال دیا گیا کہ یہ تو شے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کیا پھر؟ وہ جو جب دیکھا کہ وہ لٹک رہا ہے، جسم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، ٹھوکر ماری زور سے، پڑے پھینک دیا، اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کے پھر گھس گئے جنگ کے اندر۔ حضور اتنا شوق ڈال دیتے تھے کہ جنت سامنے ہو جاتی تھی۔ بولو نا، میرے کہنے سے سامنے تو نہیں آ رہی، آپ کے ذہنوں میں تو آ رہی ہوگی، لیکن جو دیکھ لیتا ہوگا جنت کو، بتاؤ کیسے رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جیسا نبی جنت میں جاتا ہے واپس نہیں آیا، بولیے ابھی تک وہی ہے۔ صرف ایک بار کہا تھا کہ مولا جنت دکھا دے، میرے امتی پوچھتے ہیں جنت کیسی ہے، تو میں دیکھ کے آؤں گا تو انہیں بتا پاؤں گا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، جبریل علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ پروں پہ، انہیں پروں پہ اٹھا کے جنت پہنچا دیا، جنت پہنچا دیا، ساری جنت کا معائنہ کیا، کھائے پیے جو بھی جنت کی نعمتیں، ظاہر جنت تھی۔ تو عرصہ گزر گیا، اللہ نے بھی نہ پوچھا، یہ میرا نبی ہے ٹھیک ہے، جو ان کا جی چاہے، اللہ بھی نہ، کئی ہزار سال گزر گئے، ایک دن پھر اللہ نے پوچھ ہی لیا، محترم ادریس بتائیے واپسی کا ارادہ کیا ہے، آپ کی امتی نیچے ہیں۔ مولا نہیں، تو جانے اور تیرے بندے جانے، جنت نہیں چھوڑ سکتا اب میں، ہاں نیچے بندوں کا کیا کرنا ہے، کہا وہ آپ جانے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ آج تک جنت میں کیسی ہوگی ذرا بولو نا، کہ واپس نہیں آئے، اور میرا نبی جنت دے کے واپس آ گیا، حضور واپس آئے۔
نہ صرف جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، سب سے ملاقات ہوئی، ہر چیز دیکھی، اور پھر بھی کہا مولا پھر بھی جانا ہے اپنی امت کے پاس۔ یہ تو میرے نبی کا حوصلہ ہے نا پھر، کہ حضور کی ہم سے محبت، کہ حضور ہمارے لیے واپس آ گئے۔ وہ ادریس تھے کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کے وہیں رہ گئے، کیسی ہوں گی؟ اس لیے یاد رکھو، جب بھی تمہارا معاملہ کہیں بھی ایسا ہونے لگے، دیکھ لینا تم نے لوز کیا کرنا ہے، کھونا کیا ہے۔ وہ لوز کیا کرو گے بتا دو وہ کیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات سن کے بات ختم کرتا ہوں، ورنہ یہ بات ختم ہونے والی ہے نہیں۔ ایک اگلی بات سن لو، جنت میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جنتیوں آج ذرا خصوصی دعوت ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، آج ذرا خصوصی دعوت ہے، سواریاں آ جائیں گی، اعلان ہو جائے گا، تو آپ تشریف لے آئیے۔ جنتی انتظار کریں گے، اس دن اسپیشل ڈریسنگ کی جائے گی، خوبصورت عبائیں پہنی جائیں گی، امامے فریش پہنے جائیں گے، اور جنتیوں کو فریش غسل دیا جائے گا آب کوثر کے ساتھ۔ اللہ ایک بہت بڑے میدان میں جنتیوں کی کرسیاں لگائے گا، تمام جنتی وہاں حاضر ہوں گے، آدم سے لے کر حضور تک نبی موجود ہوں گے، تمام انسان جو جنتی ہیں، جو آدم سے شروع ہوئے، اور آخری انسان جو جنتی ہے وہ بھی وہاں بیٹھا ہوگا، سب موجود ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، سامنے اسٹیج ہے اور جنتی موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ سے لے کر آدم تک تمام نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیج کے اوپر رونق لگی ہوئی ہے، نبیوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہر نبی کی زیارت ہو رہی ہے۔ وہ سلیمان ہیں، وہ نوح بیٹھے ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، وہ موسیٰ ہیں، وہ ذوالکفل ہیں، وہ یونس ہیں، سب بیٹھے، اور سب سے بڑی کرسی حضور کے لیے ہوگی، آپ سب سے بڑی کرسی پہ براجمان ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، داؤد تشریف لائیے اور اپنی کتاب زبور کی تلاوت کیجیے۔ حضرت داؤد آئیں گے اور زبور کی تلاوت فرمائیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت زبور کی کرتے تھے تو اس طرح کا حال ہو جاتا کہ چلتا پانی رک جاتا تھا، ہواؤں میں پرندے رک جاتے تھے، جانور جنگل سے آ کے سنتے تھے، اور لوگ اگر سنتے تو کئی فوت ہو جاتے تھے۔ اتنی تلاوت میں مٹھاس ہوتی تھی، برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ آپ زبور جب پڑھیں گے، جنتی اش اش کر اٹھیں گے، تو ایک تڑفاڑ مچ جائے گی، جنتی کہیں گے مولا برداشت نہیں ہو رہا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اتنا مزہ آج تک جنت میں نہیں آیا جتنا ان کی تلاوت زبور کا آیا۔ تو کہا جائے گا اچھا زبور سنی، کہا جائے گا اے داؤد اب قرآن پڑھیے آپ۔ حضرت داؤد قرآن پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے جنتی ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو جائیں، ورفتگی طاری ہو جائے گی، نعرے لگنا شروع ہو جائیں، جنتی کہیں گے مولا اب تو دل پھٹ جائے گا، ختم ہو گئی بات، اس سے آگے کچھ بھی نہیں رہا، ہمیں تو جنت بھول گئی، کچھ بھی نہیں یاد کہ ہم نے کتنے عرصے جنت کی نعمتیں کھائی ہیں۔ یہ مزہ سب سے زیادہ آیا قرآن کا، یہ قرآن حضرت داؤد نے جو پڑھا ہے نا، اس جیسا کچھ نہیں ہے۔ کہا جائے گا جنتیوں ٹھہرو، ابھی اور مزہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جائے گی، کہا جائے گا فرشتوں کہو میرے محبوب سے اٹھیں اور یہ آج قرآن ہمیں سنائیں، صاحب قرآن قرآن پڑھے۔ حضور جب تلاوت کریں گے جنتی ختم، بات ہی ختم ہوگی، جنتی خاموش، زبان سے ایک لفظ نہیں بول پائیں گے، سبحان اللہ کہنا بھی رک جائے گا، کیوں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہوں گے حضور کی تعریف کے لیے، ایسی تلاوت ہوگی، اس قرآن کا ایسا نور ہوگا وہاں اس وقت کہ جنتی کہیں گے مولا بس اب تو زندگی یہیں گزر جائے، واپس جنت میں نہ بھیج، یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ فرمایا جائے گا بس اب رکو، روک دیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا اب تمہارے لیے وہ ہے جو اس کے لیے میں نے تمہیں پہلے لہن داؤدی میں زبور سنائی، پھر قرآن سنایا، اور اسی قرآن کو لہن محمدی میں تم نے سنا، اس لیے کہ تمہارے اندر اب وہ وسعت پیدا ہو چکی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا اور وہ چہرہ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا، جنتی سامنے اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، ذرا کہو نا انشاءاللہ، اللہ کرے، اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے، سامنے رب کی زیارت، اور جنتی پھر اسے دیکھتے رہیں گے، اور پھر پردہ گرا دیا جائے گا، جنتی چیخیں گے مولا اتنی جلدی، یہ تو بھی کچھ سیکنڈ، 70,000 سال مجھے دیکھتے رہے ہو،
آنکھ بھی نہیں جھپکی تم لوگوں نے. 70,000 سال گزر چکے ہیں, بڑا ہو گیا. کہا ایک بار اور اللہ دوبارہ اٹھا دے. کاش کوئی سمجھے کہ ہم کیا لوز کر جائیں گے, کیا لوز ہو جائے گا. تو وہ مزے, وہ کرم, وہ فضل سب ہمارا انتظار کر رہا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اب نیکی کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب سجدے چبھیں گے نہیں, اب تمہیں کوئی نیکی تکلیف نہیں دے گی, کیونکہ تمہیں نظر آ گیا کہ اب وہاں کیا ملنے والا ہے اور اس کی برکت کتنی بڑی ہونے والی. تو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب اس کے مستحق بنے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم سب مل کے, یا رسول اللہ, ہم گناہ گاروں کو اس سے کبھی محروم نہ کیجیے. ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہمیں کبھی اس سے محروم نہ کیجیے. یہ قرآن کی آیات ہم نے آج پڑھی ہیں, اور اب مولا تو اس پہ ہمیں آج سند دے دے کہ جس کو پڑھائی ہے وہ سارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ العالمین. بڑی محبت سے مولا یہ چند منٹ گزرے ہیں اور جنتوں کی سیریں کر لی ہیں. اللہ فضل فرمانا, ہمارا نام وہاں لکھ دے, ہمارا وہاں آنا لکھ دے, ہمیں دوزخ سے محفوظ کر لے, ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے, ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی, ہمیں ہمیشہ کے لیے جنتیوں میں لکھ دے. ہمارا کوئی گناہ ہمیں جہنم میں نہ لے کے جائے, ہمارا کوئی گناہ ہمیں جنت سے محروم نہ کرے. ہمارے ہر گناہ سے ہم معافی مانگتے ہیں, جو ہم سے عملاً ہوا, دل سے ہوا مولا, ہم نے جان بوجھ کے کیا, کسی بھی انداز میں کیا, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں, یہ سارا مجمع تجھ سے توبہ کرتے ہیں, ان آیتوں کو پڑھ کے تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں اس سے محروم نہ کرنا, ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ان بندوں میں لکھ لے جن سے